میں، خود اسرائیل میں، دنیا میں کہیں چلے جاؤ، عراق میں، ایران میں، وہاں گھوڑے پر انسان چڑھتا ہے، اور ہندوستان پاکستان میں انسان پر گھوڑا چڑھتا ہے۔ ہم الٹے بات الٹی یار الٹا، ساری دنیا کے حسین گھوڑے پر، اور حسین کے ماننے والے گھوڑے کے نیچے، اور نبی گھوڑے پر، نبی کے ماننے والے بھی گھوڑے پر۔ اللہ نے اس کو بنایا اس لیے ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ سوال کریں گے اللہ بھی قیامت کے دن، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي، اے عیسیٰ کیا تو نے ان کو کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو تم اللہ کے سوا حاجت روا مانو؟ علی اور حسین سے بھی پوچھا جائے گا، حسن سے بھی، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي، تو نے کہا تھا ان کو؟ تو کیا کہیں گے کہ ہاں معاذ اللہ معاذ اللہ، انہوں نے کبھی سوچا تک نہیں، ایسی گو وہ معصوم نہیں، معصومیت نبی پر ختم ہے، اور نبی کے بعد کسی غیر نبی کو معصوم عن الخطا ماننا یہ متفقہ طور پر یہ انکار ختم نبوت ہے۔ صدیق اکبر بھی ہوں، عمر فاروق بھی ہوں، عثمان ابن عفان ہوں، علی کرم اللہ وجہ ہوں، ان سب کی اطاعت مشروط ہے، ان کی بیعت مشروط ہے کہ جب تک یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر چلیں گے تو ہم ان کی تابعداری کریں گے۔ غیر نبی کوئی ہو، غیر نبی کوئی ہو، اس کی اطاعت، اس کی بیعت مشروط ہے، صرف ایک نبی ہے، کیونکہ وہ مأمور من اللہ ہوتا ہے، اور نبی کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے کو اللہ نے کہا ہے کہ وہ تو میرے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا ہے جی وہ آیت کریمہ؟ ان الذین، کیا ہے جی وہ حافظ صاحب بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، اللہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اگر کیا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ اکبر، وہ لوگ جو بیعت کرتے ہیں آپ کے ہاتھ پر، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بیعت کرتے ہیں اللہ، اور ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہ کس کے متعلق ہے؟ نبی کے متعلق۔ کوئی شرط لگائی وہاں کہ نبی جب تک یہ کرے تم یہ کرو، نبی جب تک یہ کرے تم یہ کرو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی سے کوئی اللہ کی نافرمانی کا اظہار ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ شرط لگائی گئی ہے، جو ہے ہی مامور من اللہ، وہ غیر مشروط ہے اس کی بات، بس اس کو نبی ماننا ہمارے لیے ضروری ہے، ہم نہیں مانیں کہ ہمارا نقصان ہوگا، نبی کا نقصان نہیں ہوگا۔ تو غیر نبی کو، نبی کے علاوہ کسی اور کی کون سا ہے؟ غیر نبی کو، بات میری طرف توجہ فرمائیے، غیر نبی کو معصوم ماننا یہ کیا ہے؟ بلند آواز سے کہہ دیجئے اللہ اکبر۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، میں اگر کہوں کہ ابو بکر صدیق معصوم من الخطا ہے تو مان لو گے؟ کیوں؟ میرا یہ کہنا صحیح ہے؟ میرا یہ کہنا کیا ہے؟ غلط تو ہے، اس غلط کی تعیین کیا ہوگی؟ کن الفاظ سے اس غلطی کو یاد کرو گے؟ کیا کہو گے؟ اگر عطاء اللہ شاہ بخاری معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ احمد اللہ، اور یہ اگر یہ کہیں کہ ابو بکر صدیق معصوم من الخطا ہے تو مان لو گے؟ ان کے کہنے پر نہیں مانتے، اور یہاں کہ چرسی، بھنگی، زانی، شرابی ساری زندگی ذلت اور گناہوں میں ڈوبا ہوا تم کو یہ زہر پلاتا، تم روتے بھی ہو، ٹسوے بہاتے ہو، اور صحابہ کو گالی دیے ہوا پلاؤ بھی کھاتے ہو۔ احمد اللہ اور متقی زانی نہیں، شرابی نہیں، جواری نہیں، بدکار نہیں، ڈکیت نہیں، چور نہیں، ہاں جی بازار میں آوارہ پھرنے والا نہیں، اس کی بات تمہارے لیے ناقابل قبول۔
اس لیے کہ وہ دین کے خلاف جو بھی کرے گا وہ ظاہراً کتنا متقی کیوں نہ اس کی بات نہیں مانی جائے گی. بات وہی مانی جائے گی جو دین کے مطابق ہوگی, جو اصول کے مطابق ہوگی, دین کے موافق ہوگی. اب معصوم کس کو کہتے ہیں؟ جو علماء سے سنا, جو پڑھا, بزرگوں کی جوتی میں بیٹھ کر جو سیکھا, جو سمجھا. دو لفظوں میں معصوم علماء لکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی معصومیت یہ ہے, گناہ, سرکشی, مخالفت اور بغاوت کے باعث دو چیزیں ہیں. ایک چیز انسان کے اندر ہے, ایک باہر ہے. ایک ظاہری ہے, ایک باطنی ہے. باطنی ہے نفس اور ظاہری ہے شیطان. انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے نفس کی شرارتوں اور شیطان کے دھوکوں سے محفوظ کر دیا. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورۃ جن میں یہ آیت مبارکہ غالباً آتی ہے, الا من ارتضى بالرسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم كل شيء عددا. الله اکبر. واحصى ما لديهم احصى كل شيء عددا ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا. اس آیت مبارکہ میں اللہ کیا فرماتی ہے؟ یہاں انبیاء کی معصومیت کے قائم رکھنے کا طریقہ بتایا گیا کہ جب اللہ پاک اپنے پسندیدہ بندوں, برگزیدہ بندوں, مرتضیٰ کہا گیا. یہاں نبیوں کو یہ بھی بات ایک سوچنے کی ہے کہ قرآن میں ارتضیٰ, مرتضیٰ جن کو کہا گیا ہے وہ انبیاء کی جماعت ہے, غیر نبی کو نہیں کہا. سمجھے؟ اور نبی کس معنی میں اللہ کا پسندیدہ ہے؟ ہر معنی میں, ہر لحاظ سے. بڑے سے بڑا ولی غوث اور قطب, اس سے کوئی نہ کوئی عمل ایسا ضرور سرزد ہو سکتا ہے جو اللہ کا ناپسندیدہ ہو, لیکن اللہ اس کے کسی دوسرے ایسے عمل, کسی ایسی اطاعت کی وجہ سے جو اللہ کو بہت پسند ہے, اس کی پہلی غلطی کو معاف فرما دیتے ہیں. نبی ہر حالت میں اللہ کا پسندیدہ ہے, معصوم ہے. نبی کا غصہ وہیں ہوگا جہاں غصہ ہونا چاہیے, جہاں اللہ کو منظور ہے. نبی بیماری کی حالت میں, نبی صحت کی حالت میں, نبی خوشی کی حالت میں, نبی غمی کی حالت میں, نبی سفر کی حالت میں, نبی حضر کی حالت میں, نبی سوتے میں, نبی جاگتے میں, نبی چلنے میں, نبی پھرنے میں, نبی کھانے میں, نبی پینے میں, نبی تعلقات بنانے میں, تعلقات توڑنے میں, نبی حاکم رہنے میں, محکومی کی صورت میں زندگی گزارنے میں, ہر اعتبار سے, ہر حالت میں, عادات میں, عقائد میں, نیات میں, معاملات میں, کردار میں, اخلاق میں, ہر سطح پر اللہ کا پسندیدہ ہوتا. نبی کے علاوہ اور کسی کی یہ ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ نہیں لی ہے. بڑے سے بڑا ولی, اس کا مقام کیا ہے؟ بڑے سے بڑا ولی وہ ابوبکر صدیق سے بڑا نہیں ہو سکتا. اللہ نے ان کو متقی کہا ہے. اللہ نے کیا کہا ان کو؟ متقی کہا ہے. مقام ولایت جو ہے یہ تقوی اختیار کرنے کو ہے. جتنا تقوی کے اندر بڑھتا جائے گا اتنا بڑا متقی ہوتا چلا جائے گا. لیکن اس کے باوجود اس سے بھی غلطی کا امکان موجود ہے. کوئی نہ کوئی اس سے عمل ایسا ضرور ہوگا جو اللہ کا ناپسندیدہ ہوگا. نبی سے کوئی عمل ایسا ہو ہی نہیں سکتا, کوئی امکانی صورت ہے ہی نہیں کہ نبی اللہ کے ناپسندیدہ کسی عمل کے بارے میں سوچ بھی سکے. سمجھ گیا ہوں تمہاری, جزاک اللہ. میں بھی بغیر پنکھے کے بیٹھا ہوں, جزاک اللہ, سبحان اللہ, ثم الحمدللہ. اس آیت مبارک میں اللہ فرما رہے ہیں کہ جب ہم اپنے برگزیدہ بندوں کو کوئی بات بتانا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ان کے آگے پیچھے فرشتوں کی ایک فوج قطار اندر قطار زمین سے آسمان تک ہم قائم کر دیتے ہیں تاکہ یہ معلوم کیا جائے کہ اللہ نے پیغام بھیجا تھا وہ ہر طریقے سے صحیح ان تک پہنچ گیا ہے. شیطان اپنی تمام تر چالاکیوں عیاریوں کے باوجود نبی کے قریب پھٹک نہیں سکتا اور نبی کے لفظ سے گمراہ نہیں کر سکتا.
یہ ذمہ داری صرف انبیاء علیہم السلام کے بارے میں اللہ نے اٹھائی ہے، باقی کوئی اور آدمی نہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کو ہم ایمان کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں، پوری دیانتداری کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ ابتداءً انہوں نے جو سفر اختیار کیا وہ سفر اور